یہ جو سائرہ صاحبہ سچویشن اس وقت ڈیولپ ہو گئی ہے، میں اپنے ابتدائیے میں بھی یہ بات کی ہے انٹرو میں کہ یہ مسئلہ صرف اور صرف ایک سیاسی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا یا ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کا یا صرف حکومت گرانے یا لانے کا نہیں تھا. اس کی بڑی ریپرکشنز ہیں. یہ ایک فورن پالیسی کا میٹر تھا. پاکستان نے اس کی معاشی قیمت بھی ادا کی ہے، سفارتی تعلقات بھی جو ہے وہ ایٹ سٹیک لگے ہیں، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے ریسٹ از دا ہسٹری. چین آف ایونٹس اگر آپ دیکھیں تو ملک میں کتنا ہیجان پیدا ہوا، اسمبلیوں سے استعفے گئے، اسمبلیاں ٹوٹیں، 9 مئی کے واقعات ہوئے، بہت کچھ اسی سے انٹرلنکڈ ہے. تو مجھے ذرا یہ بتائیے گا آپ کے خیال میں یہ جس کی کرمنالٹی کا تعین نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تو بڑا نقصان کیا، اس نے ڈیمیج کیا ہے. اور آج جو اعظم خان صاحب بات کریں، اگر اس کے قانونی نقطہ نظر سے ہٹ کے اگر سیاسی اس کے اثرات دیکھیں تو کیا ملک نے اس کی قیمت ادا نہیں کی ہے؟ یہ آپ کے سوالوں کے بہت ساری چیزوں کا جواب میرے خیال میں شعیب شاہین صاحب دے چکے ہیں. اور دوسرا اپنا نقطہ نظر بتاؤں تو مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے رام گوپال ورما کی کوئی مووی دیکھ رہی ہوں میں. یعنی کہ ہم کون سی دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں. اب تو ہمارے پڑوسی ملک بھی چاند پر چلے گئے، ہم ابھی تک وہی پرانا والا اسکرپٹ ہے اس کے پیچھے گھومے جا رہے ہیں. یعنی کہ ایک بندہ غائب ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ بھی اس ملک میں رہتے ہیں کہ اس کے گھر والے وہ کیوں نہیں کر رہے، شکایت کیوں نہیں کر رہے کہ یہ بندہ غائب ہے. اگر وہ غائب ہے تو آپ کو نہیں پتا یہاں پر کیا ہوتا ہے. تو آپ تو چھوٹے سے پیمانے پہ اپنی کورٹ کچہری دیکھ لیں کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد وہ بندہ آتا ہے، اس بندے کا ضمیر جاگ گیا. ایک تو مجھے ان ضمیروں کی سمجھ نہیں آتی کہ وہاں بیٹھے ہوئے کابینہ کا حصہ بنے ہوئے اقتدار میں یہ ضمیر کیوں نہیں جاگتے. یہ اقتدار جانے کے بعد لوگوں کے ضمیر کیوں جاگتے ہیں. یہ صاحب تو اتنے پاورفل تھے، میں نے ان کو کہتی تھی کہ آپ وزیر اعظم ہیں، اعظم کے وزیر نہیں ہیں آپ. وہ اتنے پاورفل تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں سائرہ صاحبہ، مجھے ایک بات بتائیں. جی وہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، وہ بہت پاورفل تھے. میں آج دوپہر میں اپنے چینل پہ بیپر دے رہا تھا، تب بھی میں نے کہا کہ آپ یہ معمولی نہ سمجھیں. انہوں نے 5 سال KPK کے اندر بہت امپورٹنٹ رول تھا ان کا بطور سیکٹری. وہ اس کے بعد وفاق میں جب آئے تو وہ ہول سول تھے، وزیر ان کے آگے ہاتھ باندھے اپنی درخواستیں لیے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. اور پرنسپل سیکٹری اتنا ہی ہوتا ہے اسٹرانگ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں، یہ سب کچھ تو فواد حسن فواد صاحب کے ساتھ بھی ہوا تھا. اور یہ جو آپ اٹھانے کی بات کر رہی ہے تو لوگ پہلے بھی اٹھتے رہے تھے، لیکن انہوں نے تو ایک لفظ بھی نہیں اگلا، بلکہ انہوں نے کہا میں اپنے کیے پر ایک لفظ پہ. گزارش تو سن لینا سائرہ صاحبہ، ہماری بھی تو گزارش سن لینا. میں نے آپ کی بات، میں نے آپ کی سوال، میں اتنا چپ رہا کہ آپ کو حیرانی ہو گئی. آپ نے کہا کہ آپ سن رہے ہیں نا مجھے، میں صرف گزارش کر لوں پھر آپ بے شک اس کا جواب دیں. سوال یہ کہ فواد حسن فواد صاحب کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا. وہ بھی بڑے پریشر میں رہے، بہت سخت انہوں نے حالات دیکھے، اور اس کے باوجود وہ اپنے کہے اور اپنے کیے ایک لفظ سے بھی پیچھے نہیں ہٹے. میری ان سے زندگی میں صرف ایک بار ملاقات ہے، میری ان سے کوئی بہت ملاقاتیں بھی نہیں ہیں، لیکن میں ان کی اگزامپل اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ میں نے ان دونوں کو PM آفس میں کام کرتے دیکھا ہے. سو اگر آپ کھڑے ہونا چاہیں تو آپ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں. اس کے لیے ضرورت تو نہیں ہے کہ آپ کو کوئی دباؤ آ گیا، کوئی آپ کو اٹھا کے لے گیا تو آپ سب کچھ اگلنا شروع کر دیں. ہاں نہیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ابھی میں ایسے ٹویٹر پر ہی دیکھ رہی تھی فواد حسن فواد اور چیمہ ان کا کہ وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے. پتہ تھا کہ یہ مقدمہ ہے یا اس میں تھے. یہ تو بندہ ہی غائب ہے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس بات پہ خان صاحب کی چوائس کو کیا کہا جا سکتا ہے کہ ماشاءاللہ مطلب جہاں دیدہ انسان تھے. مطلب آپ مجھے بتائیں، میں تو طفل مکتب تھی. ان کو دیکھ کر ان کی سب کی شکلیں دیکھ کر مجھے پتہ چلتا تھا. آپ میرے ساتھ جو MQM والے بیٹھے ہوئے یا ساتھی بیٹھے ہوئے، آپ پوچھ لیجئے گا کہ میں ان کے بارے میں کیا بتاتی تھی یا کہتی تھی. تو خان صاحب کو کیوں نہیں پتہ چلا. اور باقی مطلب یہ کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان ہے کہ سائفر گم نہیں ہوا، وہ وزارت داخلہ میں پڑا ہوا ہے. اب آپ مجھے بتائیں، 2022 میں دوسرا بیان ہوتا ہے، 23 میں دوسرا بیان ہوتا ہے. اب ہم کس بیان کو صحیح سمجھیں؟ اس کے پر ڈی مارچ بھی ہوا، پھر اس کے بعد کانفرنس بھی ہوئی، پھر اس کے بعد سیکورٹی کونسل کا بھی ہوا، پھر جب انہوں نے حکومت سنبھالی پھر انہوں نے بھی اجلاس کیا. پھر وہ کہتے رہے کہ یہ سپریم کورٹ کے وہ کیا کہ اس کو. ٹھیک ہے، میں عظمہ صاحبہ سے لے لوں کوئی بات کرنا. جی عظمہ صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ پہلے تو سائرہ بی بی کو بتانا تھا کہ ہمارا ہمسایہ چاند نہیں پہنچ سکا جی، وہ رستے میں ہی کریش ہو گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وزیر داخلہ نے یہ قطعاً نہیں کہا کہ وزارت داخلہ کے اندر جو ہے وہ سائفر پڑا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان، میں گزارش کر لوں کہ عمران خان کے پاس جو ہے وہ یہ سائفر بالکل موجود ہوگا اور وہ جھوٹ کر بول رہے ہیں. بات یہ ہے کہ 2 دفعہ قومی سلامتی کی میٹنگ ہوئی، اس نے کہا کہ سائفر سازش نہیں ہے.
وہ بضد ہے، سازش ہے۔ عدالتوں نے کہہ دیا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو اسمبلیاں توڑی گئی تھی، قومی اسمبلی توڑی گئی تھی، اس کیس کے اندر جو ہے انہوں نے کہا کہ کوئی بیرونی سازش نہیں ہے، اور انہوں نے اسمبلیاں جو ہے بحال کر دی، لیکن وہ بضد ہیں کہ سازش ہے۔ اس کے بعد جس کے اوپر الزام لگایا انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ جی ہم نے کسی سازش کے اندر ہم شامل نہیں ہیں، اور آج وہ بہت نیئر اینڈ ڈیئر ہے نا، ان کا اسرائیل بھی، ان کا امریکہ بھی، یہ سارے جو ہیں آج عمران خان کے بہت قریب ہیں، اور عمران خان خود کہہ چکے ہیں کہ جی میں ابھی پیچھے چھوڑ آیا ہوں، میں تو بڑے اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہوں، خدا کا واسطہ کہیں ایک جگہ کھڑے تو ہوں، پہلے جو ہے وہ پہلے یہ بات کنونس تو اپنے آپ کو تو کنونس کر لیں بیرونی سازش ہے کہ نہیں، امریکہ کا نام لینا ہے کہ نہیں۔ اس وقت بھی ڈرتے اتنا تھے موصوف کہ امریکہ کا نام نہیں لینا، بس کھیلنا ہے، لیکن ایک دفعہ خود ہی جو ہے ایک دفعہ خطاب کرتے ہوئے امریکہ کا نام بھی منہ سے نکل آیا۔ اور یہ صرف نہیں، دیکھو صرف امریکہ نہیں، یورپی یونین کو بھی رگڑا 2 جلسوں کے اندر، اور کہا یورپی ممالک بھی شامل ہیں اس کے اندر، اور وہ سارے پاکستانی دنیا کو پاکستان سے لڑانے کے لیے وہ موصوف تیار تھے کہ جو ہے وہ میں چونکہ مجھے ہٹا دیا گیا، اس ملک میں کون کون سا وزیر اعظم نہیں ہٹا جی، کہ اس ملک کے وزیر اعظموں کے اوپر کیا کیا نہیں ہوا، یہ مجھے میں اس کا جیلوں میں گئے، کبھی میں اس کا وٹنس ہوں، یہ حال کیا جو آدمی نے کر دیا۔ میں اس کا وٹنس ہوں۔ اس واقعے کے بعد عمران خان صاحب نے صحافیوں کو پرائم منسٹر ہاؤس بلایا، اس میں بھی شامل تھا، اور میں اس میں مجیب الرحمان شامی صاحب تھے، کامران شاہد صاحب تھے، اور کافی لوگ تھے اس کے اندر۔ تو ہم وہاں پر گئے تھے، اور جب یہ سوال میں نے باقاعدہ عمران خان صاحب سے کیا کہ کیا جو آپ نے اپنی قوم سے خطاب میں کہا ہے، امریکہ کا لفظ آپ کے منہ سے ہوا ہے، وہ سلپ آف ٹنگ تھا یا آپ نے انٹینشنلی کہا تھا؟ اور یہ سوال میں جاننا چاہتا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ مستقبل میں اس پہ بہت ڈسکشن ہونی ہے، اور آج ہو رہی ہے اس پہ ڈسکشن۔ تو انہوں نے میرے سوال کو ایبسٹین کیا، اس کا جواب نہیں دیا خان صاحب نے۔ میرے بہت اصرار کرنے پر شہباز گل صاحب نے اور فواد چودھری صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کوئی اور سوال کر لیں، تو میں نے کہا نہیں، میں یہی سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے بہت لمبے چوڑے سوال نہیں، مجھے اس کا جواب دے دیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے اینڈ میں یہ کہا کہ وہ سلپ آف ٹنگ تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھپانا چاہ رہے تھے لیکن چھپا نہیں، اس کے بعد زبان سے ظاہر ہے وہ بات باہر نکل گئی۔ لیکن یہ کوٹ ان کوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو انہوں نے کہا، لیکن میرا تجزیہ یہ ہے کہ شاید سلپ آف ٹنگ نہیں تھا، وہ چاہتے تھے بتا بھی دوں اور پھر واپس بھی لے لوں تاکہ امریکہ پہ یہ امپریشن جائے کہ وہ تو سلپ آف ٹنگ تھا۔ اگر آپ چاہیں تو ابھی بھی گزارا کر سکتے ہیں، کیونکہ فرسٹ اٹیمپٹ خان صاحب نے یہ کی تھی کہ پہلے امریکہ مان جائے اور یہ معاملہ کامیاب نہ ہو، ووٹ آف نو کانفیڈنس والا، اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ مان جائے، وہ دونوں ہی نہیں مانے، اس کے بعد وہ خط لے کے جو ہے وہ مارکیٹ میں آ گئے۔ بریک